قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن، اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور قسم کی ایک کمپین لانچ کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، اور جیسے ہی یہ کوئی چیز آنے کی کوشش کریں گے، کوئی سالڈ وے میں آئے گا، بل آئے گا یا کچھ بھی آئے گا، تو پاکستان تحریک انصاف نے مکمل طور پہ تیاریاں کر رکھی ہیں۔ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف نے بلکہ دیگر جو 5 جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہے اور سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں شریک ہوں گے۔ آپ کو ان ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ اس معاملے میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شریک ہوں گے، اور سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت، محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت، اور سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت المسلمین، یہ سب کے سب اس پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگلی جو، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مدت ملازمت میں توسیع ایک رشوت کے طور پر لے رہے ہیں، جو کہ نہایت شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے اپنا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی ایشو کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا دستور ایسے کسی بھی مخصوص شخص کے لیے آئین میں ترامیم کی اجازت نہیں دیتا۔ قانون سازی ہمیشہ ان موضوعات پر کی جاتی ہے جہاں اجتماعی مفاد ہو، اور پاکستان تحریک انصاف اس ترامیم کی ہر قانونی اور جمہوری طریقے سے مخالفت کرے گی، اور اس کا راستہ پارلیمان میں بھی روکا جائے گا۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کر دیا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی فی الوقت انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو اپوز کریں گے۔ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کی جاتی ہے یا ان کا ٹینیور بنایا جاتا ہے تو وہ اس کی مخالفت کریں گے، اور فی الوقت پاکستان پیپلز پارٹی اس حق میں نہیں ہے۔ اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس حق میں نہیں ہے تو پھر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا اور اپنے کچھ اور مفادات لے لیے، پھر تو الگ بات ہے۔ اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شریک نہیں ہوتی تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کے لیے انتہائی بری خبر ہے۔ اور لاجیکلی دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے سنے گئے ہیں، بلکہ برسر عام وہ کہتے ہیں، اور مریم صاحبہ بھی، کہ ہماری اننگز شروع ہوگی جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی۔ اگر ان کو ایکسٹینشن دلوانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر ہماری اننگز تب سے شروع ہوگی، ابھی ہماری اننگز شروع نہیں ہوئی۔ اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس اور ایکسٹینشن ان کو ہو جائے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب، تو دونوں مل کر، نون لیگ اور نواز شریف صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب مل کر ان کی کہنا چاہیے ان کے بخیے ادھیڑ دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور اس میں ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی کمزور پڑ جائے گی، کیونکہ قاضی صاحب جو ہیں وہ مینوفیکچرنگ ان کی ایسی ہوئی ہے کہ الٹیمیٹلی وہ فی الوقت خاموش ہیں۔ جیسے نواز شریف صاحب خاموش ہیں، ویسے وہ بھی خاموش ہیں کہ موقع کی تلاش میں ہیں، جیسے ہی موقع ملے گا وہ پھر اپنے مخالفین پہ اور اپنے مخالفین سے ٹکا کے وہ بدلہ لیں گے۔ اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے پہلی دفعہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی رہنماؤں سے، اپنی پارٹی لیڈرشپ سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت قابل تعریف ہیں اور بھرپور انداز میں وہ مزاحمت کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان جس طرح آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں وہ قابل تعریف ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اب یہ تو آ گیا جی ایک پولیٹیکل سائڈ پہ، آپ کو میں نے کچھ خبریں دے دیں، اور دوسری جانب کچھ اور بھی ہو رہا ہے۔ 9 مئی کی تیاری کی جا رہی ہے بھرپور قسم کی، وہ تیاری ہمارے ISPR DG صاحب بھی کر رہے ہیں، اور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اداکاروں سے رابطہ کیا جا رہا ہے، کھلاڑیوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے، اور مختلف جو معروف لوگ ہیں، سیلیبریٹیز جن کو کہتے ہیں، ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں، ان سے شارٹس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے گفتگو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کم از کم وہ اپنے بیانات ہی جاری کر دیں۔ اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں
مختلف پلیئرز کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے، مختلف کھیلوں کے پلیئرز کے ساتھ، اس میں کرکٹ بھی ہے، ایتھلیٹ بھی ہے، دیگر بھی ہیں کہ اور پھر کل آپ نے دیکھا کہ عامر خان جو پاکستانی نیاد برٹش باکسر ہیں، ان سے بھی ملاقات کی آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب نے، تو ان کو فوجی وردی بھی پہنائی گئی اور اعزازی کیپٹن ان کو ایک دن کے لیے بنایا گیا۔ تو اس طرح کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، تاکہ 9 مئی کو کا جو سالانہ آ رہا ہے، اینیورسری آ رہی ہے، اس اینیورسری میں جو ہے وہ کوئی ایسا میسج دیا جائے کہ جناب دھاک بیٹھ جائے۔ لیکن ظاہر ہے 9 مئی کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور اس کا مقصد، اس کے موٹیوز جو ہیں وہ پولیٹیکل تھے اور سیاسی نوعیت کے مقاصد تھے، وہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد حاصل کیے بھی گئے، لیکن 100% حاصل نہیں ہو سکے، عدالتوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو بہرحال 9 مئی کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف بھی تیاری کر رہی ہے، اپوزیشن بھی تیاری کر رہی ہے اور ادھر آئی ایس پی آر ڈی جی صاحب بھی تیاری کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رنگ کیا کھلتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے۔ اب ڈی جی صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے، اس معاملے کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے سال پورا ضائع کر دیا۔ تقریباً جو میری اطلاع کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ آلموسٹ 90% انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ اسی پہ صرف کیا ہے، یہی نیریٹو بنانے میں۔ 9 مئی سے 9 مئی تک آنے والا ہے، 1 سال انہوں نے ضائع کر دیا اور 9 مئی کا بیانیہ بناتے رہے، لیکن 9 مئی کا بیانیہ نہیں بن سکا اور 8 فروری کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ وہ غرق ہو گیا ہے۔ 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے 9 مئی کا جو موقف ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ کا، وہ سارے کا سارا ریجیکٹ کر دیا ہے۔ بہرحال ایک اور خبر آپ سے شیئر کرنا ہے جی، اور وہ ضروری ہے شیئر کرنا، کہ جرنلسٹ ہیں شاہد اسلم صاحب، وہ بھی پاکستان چھوڑ گئے ہیں اور بڑے طریقے سے وہ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور کیونکہ وہ اس کیس میں وہ ملزم ہیں، بلکہ ان کو پھنسایا گیا کہ جس میں جنرل باجوہ صاحب کی پراپرٹیز جو ہیں احمد نورانی صاحب نے خبر دی تھی، اور وہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ساری کی ساری تقریباً 10-12 ارب روپے کا مال ہے، وہ سارے کا سارا آ گیا منظر عام پہ، اور وہ ساری کی چیزیں جب منظر عام پہ آئیں تو پھر پتہ چلا کہ جی یہ ایف بی آر سے کس نے لیا، نادرا سے کس نے ریکارڈ منگوایا، یہ کیسے نکلا، یہ ساری چیزیں، اور اس میں شاہد اسلم صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا، جیل میں بھی رکھا گیا اڈیالہ میں۔ تو وہ بچ نکلنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو سزا سنائی جانی تھی کہ انہوں نے کیسے جنرل باجوہ اور ان کی فیملی کے جو ہے لوگوں کے پراپرٹیز جو ہیں یا مزید ان کی نجی تفصیلات جو ہیں وہ کیسے حاصل کر لیں۔ تو اس لیے اس سے بچنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور ملک سے نکل چکے ہیں اور باہر پہنچ چکے ہیں۔